نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، وراثت کے مسائل از قرآن قسط نمبر 3 آج کا ہمارا موضوع بیوی کو شوہر کی جائیداد سے اسلام نے کیا حصہ دیا ہے اور شوہر کو بیوی کی جائیداد سے اسلام نے کیا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اسی بات سے اتنا چیز تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ اسلام میں بیوی کی وراثت اور ملکیت شوہر کی وراثت اور ملکیت سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح شوہر کی جو وراثت ہے، جو جائیداد ہے، وہ بیوی کی جائیداد اور اس کی معاملات سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اگر جداگانہ حیثیت نہ ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے وارث پھر کس طرح بنتے ہیں؟ ایک دوسرے کے وارث ہمارے ہاں کیونکہ بہت سارا نظام قرآن و سنت کے خلاف چلا گیا ہے، صرف ہمارے دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے، نہ خود سیکھا، نہ گھر والوں کو سکھایا، نہ اولاد کے بارے میں کوئی ذہن ہے کہ کوئی ان کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے۔ بس ہر شخص الا ماشاء اللہ صرف اس چیز کے پیچھے ہے، کس طرح میں امیر بن سکتا ہوں، کس طرح میری اولاد کا مستقبل جو لوگوں کے ذہن میں ہے، ایک مستقبل ہے قرآن و سنت میں اور ایک ہے عوام الناس کے ذہنوں میں، کس طرح ہمارا مستقبل یہ چند روزہ زندگی کی خاطر نہ جانے کیا کیا کوششیں اور مشکلات کے پہاڑ اٹھا لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو حقیقی زندگی ہے، جس مستقبل کی میم کو بھی بلکہ میم کے کھربویں حصے تک بھی کائنات پوری کا مستقبل نہیں مل سکتا، اس کو کوئی نہیں سوچتا، یہ بدقسمتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل ہے، اس کے بغیر کائنات میں انسان کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کائنات میں، اس کو قرآن مجید نے کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا۔ انسانیت اور اللہ کے ہاں اگر کوئی رتبہ چاہنا ہے تو اس کے لیے پہلا درجہ ہے قرآن و حدیث کا علم، اور پھر اس پر جس طرح عمل ہوتا جائے گا اللہ کے ہاں اتنی زیادہ عزت ملتی جائے گی۔ ہم اس کام سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج یہ نظام ہمیں آپ کو اور مسلمانوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں
جو شاید اسلام والوں نے کبھی سوچے بھی نہ تھے، آج وہ اسلام والے خود کر چکے ہیں۔ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، مالک کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے وراثت کے مسائل پر۔ پچھلے درس کے اندر بیٹوں بیٹیوں ماں اور والد صاحب کی جائیداد کے متعلقہ گفتگو ہوئی تھی، اور اس سے پچھلے درس میں کہ اسلام سے پہلے عورتوں پر وراثت کی دنیا میں کتنا ظلم کرتے تھے، پہلی قسط قرآن کی روشنی میں اس موضوع پہ آئی تھی۔ بیٹیوں پر، بہنوں پر وراثت کے باب میں کتنا ظلم ہوتا تھا، اور سرور دو جہاں نے اس کو کس حکمت عملی سے اٹھایا، یہ آپ سب نے سماعت فرمایا جو ابتدا سے آ رہے ہیں۔ اور آج کا درس ہے، میں شوہر ہوں، میری بیوی ہے، اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کا میری جائیداد میں کتنا حصہ ہے، اور اگر میری بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرا بیوی کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں، اس کی ملکیت میں کتنا حصہ اسلام نے رکھا ہے۔ ہر ایک کی دو صورتیں اسلام بیان کرے گا۔ ایک صورت اولاد ہونے کی حالت میں شوہر کو کیا ملے گا؟ بیوی کی جائیداد سے، اور ایک صورت کے اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کی جائیداد سے کیا ملے گا۔ اسی طرح بیوی کے متعلقہ اگر اس کی شوہر سے اولاد ہوئی ہے تو اس کا حصہ کیا ہے، اور اگر اولاد اس کے شوہر سے اس کو اللہ کریم نے عطا نہیں فرمائی تو پھر اس کے شوہر کی جائیداد میں حصہ کیا ہے۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں، اللہ کریم نے ان چاروں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 12 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ، شوہروں کو خطاب ہے۔ وَلَكُمْ سے مراد کون ہے یہاں؟ شوہر۔ اے شوہرو، تمہارا حصہ ہے نصف ما ترک ازواجکم، جو کچھ بھی تمہاری بیوی چھوڑ گئی ہے، جو کچھ بھی تمہاری بیویاں چھوڑ گئی ہیں، جو کچھ بھی تمہاری بیوی چھوڑ گئی ہے، وَلَكُمْ نصف، اس کی پوری جائیداد میں تمہارا کتنا حصہ ہے؟ وَلَكُمْ نصف، یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہو، نصف آدھے کو کہتے ہیں۔ کس سے نصف ہے؟ ماں، جو کچھ بھی تیری بیوی کی ملکیت میں تھا، ماں موصولہ ہے، جو کچھ بھی تیری بیوی کی ملکیت میں، اور آگے جملے کیا ہیں؟ تارک ازواجکم، جو وہ چھوڑ گئی ہے، جو وہ چھوڑ اس وقت کو جاتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں نے پچھلی دونوں قسطوں میں اس مسئلے کو عرض کیا ہے، وراثت ترکے کا تعلق اس مالک کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں دینا ہے تو یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، اور سرکار کا فرمان عالی شان ہے، جب تحفہ دینے لگو تو اپنی ساری اولاد کو برابر رکھنا، وہاں بچی اور بچے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہاں بچی اور بچے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ جو جائیداد میں آپ نے پچھلی قسط میں سماعت فرمایا کہ بیٹی کو بیٹے کی بنسبت آدھا ملے گا، یہ اس وقت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ما ترک ازواجکم، جب تمہاری بیویاں اپنی جائیداد کو چھوڑ کے چلی جائیں، چھوڑ کے یعنی ان کی وفات ہو جائے، اور ان کی جو کچھ بھی مالیت ان کی ملکیت میں تھی، جو بھی پیسے ہوں، سامان ہو، چارپائیاں ہوں، برتن ہوں، کوئی چیز ہو کائنات کی جس کو آپ چیز کہہ سکیں، فرمایا وَلَكُمْ نصف، شوہر کا کتنا حصہ رکھا ہم نے، لیکن شرط یہ ہے إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، شرط یہ ہے کہ اس بیوی سے تمہاری اولاد نہ ہوئی ہو۔ یہ بیوی کی پہلی حالت ہے کہ اس کی اولاد نہ ہوئی ہو۔ ایک شخص ہے، میں اپنے اوپر مثال فرض کروں، میں نے کسی خاتون سے نکاح کیا، کسی خاتون سے کیا کیا؟
میری اس سے اولاد نہ ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا کیا ہو گیا؟ اب اس کی جائیداد کو دیکھا جائے گا. اس کی جائیداد ہے کون سی؟ جو اس کے گھر والوں نے اس کو سامان دیا. جو اس کے گھر والوں نے اس کو کیا دیا؟ سامان دیا. جو اس کے گھر والوں نے اس کو زیور دیا. جو اس کے گھر والوں نے اس کو پیسہ دیا. جو اس کے گھر والوں نے اس کو کپڑے دیے. جو اس کے گھر والوں نے کائنات کی کوئی چیز اس کو دی، وہ اس کی مالک ہوتی ہے. وہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ شوہر ان میں سے کوئی چیز اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں بھیج سکتا، کیونکہ شوہر اس کا مالک نہیں ہے. جو وہ گھر سے لائیے وہ خود اس کی مالک ہے. دوسرا اس کی ملکیت میں کیا ہو سکتا ہے؟ شوہر نے جو اس کو زیور دیا یا شوہر والوں نے جو اس کو کیا دیا. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو استعمال کے لیے دیتے ہیں لوگ، یا اس کو مالک بنا دیتے ہیں. یا اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اگر تو مالک بنا دیا، صراحت ہو، لکھ دیا یا کہہ دیا زبانی کلامی، جو ہم نے آپ کی بچی کو زیور دیا ہم نے آپ کی بچی کو ہی دے دیا، پھر تو وہ بھی بیوی کی ملکیت ہے. پھر تو وہ بھی کس کی ملکیت ہے؟ اور اگر یہ کہا نہیں جی ہم نے دیا ہے صرف استعمال کے لیے، ہم نے دیا ہے فقط، اب یہ ملکیت اس کی ہے جس نے دیا ہے. جس نے، اب ملکیت اس کی ہے. بیوی کی ملکیت کیا ہوتی ہے؟ امید سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو کوئی جائیداد دے دی، پیسے دے دیے، پرائز بانڈ دے دیے، سونا دے دیا، کوئی اور گفٹ دے دیا، اس کی سہیلیوں میں سے کسی نے دے دیا، اس کے بیٹوں میں سے کسی نے اپنی والدہ کو مالک بنا دیا، تو یہ تمام چیزیں بیوی کی ملکیت ہیں. بیوی کی کیا ہے؟ اب فرض کیا، جو مثال فرض کر کے بیٹھے تھے، ٹوٹل سامان کی قیمت بنی ہے 10 لاکھ روپے، اور بیوی سے ابھی تک مجھے اولاد نہیں، اور بیوی کا کیا ہو جاتا ہے؟ اب میرا اس میں حصہ وَلَكُمْ نِصْفُ، 10 میں سے کتنا حصہ میرا ہے؟ 5 لاکھ شوہر کا ہے. 5 لاکھ کس کا ہے؟ پہلی صورت. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اس بیوی سے اللہ کریم نے تمہیں اولاد دی ہو. دوسری صورت آ رہی ہے، بیوی سے یا تو اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دو ہی صورتیں ہیں نا، تیسری تو کوئی نہیں بنتی نا. یا اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اولاد نہیں ہے تو آدھا. فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے، اگر بیوی سے اولاد، تو پھر شوہر کا کیا حصہ ہے؟ فَلَكُمْ، تو پھر تمہارا حصہ ہے اے شوہرو الربع. الربع آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، امید قوی ہے، کیونکہ یہ محکم آیات بینات کے قبیلے سے. محکم آیات بینات وہ ہوتی ہیں کہ جس کو تھوڑی بہتی بھی عربی کی سمجھ ہو، اس کو پڑھتے ہی سمجھ آ جائے یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجھ سے. اور متشابہات آیات وہ ہوتی ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور. جس طرح الف لام میم، اب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتا سے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. یہ متشابہات میں سے. تو اگر اولاد ہے فَلَكُمْ الرُّبُعُ، تو تمہارا چوتھا حصہ ہے. تمہارا کتنا ہے؟ اسی 10 لاکھ میں بیوی کا انتقال ہو گیا اور اولاد موجود ہے، تو کتنا حصہ میرا بنے گا؟ چوتھا نکالنے ذرا. 2.5 لاکھ روپے. کتنا؟ 2.5. اگر اولاد نہیں ہے تو 10 میں سے پھر آدھا، اولاد ہے تو پھر. اب یہ ہے قرآن کا فیصلہ. اس میں میں نے نہ تو کسی مفسر کی تفسیر کو رکھا، نہ کسی مفتی صاحب کے فتوے کو درمیان میں لے آیا. یہ وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے. یہ وہ ہے جو، فرق اتنا ہے یہاں عربی میں ہے، میں نے اپنی زبان میں بیان کر دیا، بس اتنا فرق ہے. حکم اللہ کا ہے. حکم کس کا ہے اور کس کتاب میں ہے؟ میرا سوال ہے اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے، ہمارے معاشرے میں جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس چیز کا لحاظ بھی رکھتا ہے؟ جن کو پتہ ہے چلو وہی بولے، کیونکہ بہت سارے وہ ہیں جو فیصلہ باد کے رہائشی نہیں ہیں، شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں رواج کیا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، بلوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کے بولنے کی وجہ سے بھی اس کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے کیا.
اور اللہ کا حکم ہے کیا؟ ہم دیکھیں یہ کتنا واضح طور پہ قرآن شریف کا حکم ہے، اندازہ لگائیں ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے، جو ہماری نصاب کی اولین کتاب ہے، مسلمانوں کے نصاب کے لیے جو سب سے مقدم کتاب ہے شریعت میں، اسی کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید ہی کا حکم ہے، اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کسی مفتی صاحب کی ضرورت ہو۔ آپ کسی کائنات کے مترجم کا ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو یہی بات نظر آئے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھائی اولاد ہے تو چوتھا حصہ شوہر کو دے دیا جائے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو وَلَكُمْ نِصْفُ،